صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں کو ایذا دینے کے حوالے سے فتاوی رضویہ شریف جلد ڈبل 12 کے صفحہ نمبر 342 پر طبرانی شریف کے حوالے سے نقل کرتے ہیں اعلیٰ حضرت روایت، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، من آذا مسلمن فقط آذانی، یعنی جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی فقط آذانی، اس نے مجھے ایذا دی، ومن آذانی، جس نے مجھے ایذا دی فقط آذ اللہ، اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی۔ اب قرآن کی آیت سورہ احزاب آیت نمبر 57 22 پارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے بے شک جو ایذا دیتے اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ عز و جل نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آپ ان چیزوں کے پیچھے دیکھیں تکلیف ہے، دھوکہ تکلیف، خیانت تکلیف، جھوٹ تکلیف، وعدہ خلافی تکلیف، وقت دے کر نہیں آئیں گے تکلیف ہی ہوتی ہے نا، دھوکہ دیا تکلیف ہی ہوتی ہے، کسی نے کوئی جھوٹ بولا اس سے کو تکلیف ہوئی ہے۔ پھر ہر دینے والی تکلیف گناہ نہیں ہوتی، کسی کو کوئی تکلیف ہوئی، جیسے کہ والد صاحب نے کہہ دیا کہ بیٹا داڑھی منڈو دے اور آپ نے نہیں منڈائی، داڑھی منڈانا حرام ہے، تو یہاں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر والد صاحب نے کہا داڑھی منڈا دے اور آپ نے بات نہیں مانی تو ان کو تکلیف تو ہوگی نا، والد صاحب کو میری بات نہیں مانی، لیکن یہ آپ نے تکلیف دی نہیں ہے، انہوں نے تکلیف اوڑی ہے، اس کو متعازی کہتے ہیں، تعزی ہو گیا، وہ اس نے تکلیف خود اپنے اوپر لی ہے۔ بعض کال کرنے والے ایذا دیتے ہیں، مطلب وہ مصروف ہے، ٹون مارے گا، وہ بجائے گا وہ اتنی دیتے جب تک کٹے گی نہیں، اس کی گھنٹی مارو کاٹ دو یار، ضروری ہے کہ یہ کٹوا کر ہی کاٹنا ہے، نو آنسر آ گیا۔ اب نمبر دیکھنے کے بعد نہیں اٹھایا، پھر آپ نے لائن ماری، پھر آپ نے کال کی، پھر آپ نے کال کی، یہ اس کو تکلیف نہیں ہو رہی، نہ جانے کتنے اہم مشورے میں ہو سکتا ہے مطالعے میں ہو، کچھ نہیں گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں، سر میں درد ہو رہا ہے یار، نہیں اٹھانا چاہتا، نہیں بات کا اچھی بات ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، چڑچڑاپن آیا ہوا، غصے میں آیا ہوا ہے، فون اٹھائے گا نہ دو باتیں سنا دے گا تو ہمارے لیے بہتری ہے کہ ہمارا فون نہ اٹھا۔ ان معنوں کر اس طرف غور کیجئے کہ کسی کو کھائے نہ کھائے یوں ایذا دینے کا یہ بھی ایک انداز ہے۔ ایس ایم ایس بھی بہت نپے تلے ضروری اور کم لفظوں میں کرنے کی عادت رکھنی چاہیے۔ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں قرآن میں، سورہ نور میں تو گھر میں آنے جانے کے جو احکامات بیان کیے گئے ہیں اس میں بھی ایذائے مسلم کو سامنے رکھا گیا ہے۔ آپ ایک شخص کے گھر پر گئے، آپ کے سامنے وہ سیڑھی چڑھ کر اپنے گھر میں گیا ہے، آپ گلی کے کونے پہ انتظار کر رہے تھے کہ یہ آئے گا تو میں پکڑ لوں گا اس کو، اب چڑھنے دو اوپر، گیا اوپر، آپ کو 100% پتہ ہے اپنے فلیٹ میں داخل ہو، آپ نے باہر سے گھنٹی ماری، نہیں کھولنا، وہ اس کو حق حاصل ہے کہ وہ نہ کھولے، اس کے پاس یہ رائٹ ہے، شریعت اس کو یہ حق دیا کہ وہ نہ کھولے، نہیں کھولنا۔ ہو سکتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہی کوئی بچے کی ماں بیمار تھی، گھر میں داخل ہوتے ہی بچہ گر گیا ہو، گھر میں داخل ہوتے ہی بیچارہ خود سلپ ہو گیا ہو، یا گھر میں داخل ہوتے ہی بیچارہ خود کہیں کسی ضروری حاجت کے تحت مصروف ہو گیا ہو، گھر میں داخل ہوتے ہی دونوں میاں بیوی کے اندر ہی کچھ مطلب کہ ماردھار ہو گئی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے یار، نہیں کھولنا چاہتا، وہ سر میں درد تھا، بڑی مجھے گھر پہنچا، گھر میں داخل ہوتے کہتا ہوا بستر پہ لیٹ گیا، سر پھٹ رہا ہے درد کے مارے، تو گولی دے دو بس سر درد کی، میں لیٹ رہا ہوں بس، اب یہ لیٹ گیا اور آپ بولو کہ دروازہ نہیں کھولا، فون کی گھنٹی ماری، پھر سے فون نہیں اٹھایا، اس پر بدگمانیاں کریں گے، اس پر باہر نکل کے غیبتیں کریں گے، دل آزاریاں کریں گے، اتنے سارے گناہ کریں گے۔ کئی لوگ شرمندہ کر کے لوگوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، ہاں آپ کہاں میرا کام کرو گے، آپ کہاں مجھے دعوت دو گے، آپ کہاں میرے لیے دعا کرو گے، یہ شرمندہ کرتے لوگوں کو۔ افسوس یہ ہے کہ شرمندہ کرنے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یار میں کچھ اس سے معذرت ہی کر لوں، یار ہو جاتا چلے، بعض اوقات انسان نہیں توجہ رہتی، جب شرمندہ کر دیا تو آپ کو کچھ تو فیلنگز ہو جائیں گے یار میں نے خالی اس کو شرمندہ کر دیا، پی جائیں۔ مثال کے طور پر آپ کو اگر کسی نے دعوت نہیں دی، آپ کو بڑا مانتا کہ مجھے دعوت دے گا، نہیں دی اس نے دعوت آپ کو، ایک ہفتے کے بعد شاہد بھائی مجھے ملے، اب شاہد بھائی کے بچوں کی شادی ہو گئی، شاہد بھائی نے مجھے نہیں بلایا، تو شاہد بھائی کو یہ کہنا، ہاں شاہد بھائی پتہ چلا چپکے کر لی دعوت، ہاں ہم غریب کہاں سے یاد آئیں گے آپ کو بھائی، ہم غریب آدمی، ٹھیک ہے بھائی مبارک ہو آپ کو۔ اب اس کو مبارک، اتنا سا منہ ہو گیا، اتنا سا منہ کروا کر اب آپ اس کو مبارکباد دے رہے، مبارک ہو آپ کو، کیا ضرورت ہے اس کو شرمندہ کرنے کی شاہد بھائی کو؟ کہا توجہ دلائی جانا یار، آپ اس کو کیوں شرمندہ کریں، ہماری فری شپ ہے، فری شپ ہے، ہمارا فری مذاق شپ ہے،
فری شپ ہے، ہم مفت ایک دوسرے کو شرمندہ کرتے رہتے ہیں. ارے بھائی ایسی کون سی فری شپ ہے جس میں شرمندہ اور ایذاء مسلم کی آپ کو اجازت مل جائے گی؟ دعوتوں پر تو بڑے بڑے ایک دوسرے کو شرمندہ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ تو ایک جملہ ہے نا، ہاں بھائی، یہ بتا ہاں بھائی، جب کسی نے کہا نا ہاں بھائی تو کان میں انگلی ڈالنے کا جی جاتا ہے. اب بھائی کوئی نہ کوئی اپنی کلاس ہوگی، پیشی ہونے والی ہے. یہ جو دل بھی توڑتے ہیں، گردہ بھی پھوڑتے ہیں، کلیجہ بھی ٹکڑا ٹکڑا کر دیتے ہیں. کیا ضرورت ہے آپ کو؟ بچوں کی بھی احساسات ہوتے ہیں، بچوں کو بھی شرمندہ نہ کریں، اسی ایذا ہوتی ہے ان کو. یہاں تک کہ دادا اگر اپنے پوتے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اپنے بیٹے کے سامنے تو اس کا بھی کوئی طریقہ اختیار کرے. اے ادھر آ، یہ سکھایا تجھے تیرے باپ نے. اب باپ خوشی کے مارے کیسا جھومے گا نا کہ آج میرے والد صاحب نے کیسی موج لگا دی، میری ایک نیا باپ کھول دیا میری فضیلت کا. یہ کیسے اچھا لگے گا؟ اس سے بچے کو بھی ایذا ہوئی، اس کے والد کو بھی ایذا ہوئی. اب اگر یہ منہ پھٹوتا بیٹا تو بولے گا ابو جو آپ نے سکھایا میں نے اس کو سکھایا ہے، اب کیا مل رہا ہے؟ پوری چین بندی نا. تو وہ بولتا اللہ مغفرت کرے میرے والد محروم کو، انہوں نے جو مجھے سکھایا میں نے تم کو سکھایا. ایسا نہیں چاہنا چاہیے نا کہ نفرت کا تالا اگر کھولنا ہے تو محبت کی چابی لگانی پڑے گی. نفرت کا تالا نفرت سے کبھی نہیں کھلا کرتا، نفرت کی چابی سے نہیں کھلتا. اور اس میں زنگ لگ جائے گا، وہ کچرا بھر جائے گا، پھر جیسی چابی لگاؤ لگے گی نہیں، اس کا سوراخ ہی بند ہو جائے گا. اللہ ہمیں نرمی عطا فرمائے. آپ بھتہ لے رہے ہو، آپ رشوت لے رہے ہو، آپ ظلم کر رہے ہو، آپ ستا رہے ہو، آپ دل آزاریاں کر رہے ہو، آپ جو کچھ کر رہے ہو نا، وہ اگلا رو رہا ہے اور آپ ہنس رہے ہو، اگلا خسیانی ہنسی ہنس رہا ہے تو آپ اور پیٹ بھر کر ہنس رہے ہو. ابھی تو غیبتیں کر کر، چگلیاں کر کر، بہتان لگا کر، تہمتیں باندھ کر، طرح طرح کے الزام تراشیاں کر کر آپ اپنی نفس کے لیے لذت کا سامان جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اور اگلے کو ایذا دے رہے ہیں. کل کیا کریں گے؟ اگر ایذائے مسلم سے بچنے کی سوچ بنے گی تو آپ کوئی آلٹرنیٹ لفظ ڈھونڈیں گے، جو منہ میں آئے گا بول نہیں دیں گے، کھائی نہ کھائی مذاق نہیں اڑائیں گے، اس کو کالا، لنگڑا، بے وقوف اس طرح کی باتیں اس سے نہیں کریں گے. اس کے باپ کے سامنے اس کے بچے کو ذلیل نہیں کریں گے. بھرے درجے کے اندر، بھری کلاس کے اندر اور بھرے بچوں کے بیچ میں نہیں کہیں گے تمہیں تمہارے باپ نے یہ سکھایا ہے. ذرا اپنے باپ کی عزت کا خیال کرو. اس پر کیا بیتے گی جب اس کے باپ کو پتا چلے گا کہ بھرے درجے کے اندر استاد صاحب نے میرا نام لے کر یہ مطلب کہ فضائل بیان کیے بچے کے، اس پر کیا بیتے گی. تو کوئی سوچ بنتی ہے نہیں بنتی ہماری. تو جس کو یہ واقعی پتا ہوتا ہے نا میرا کوئی بگاڑتا نہیں ہے، وہ زیادہ بے باک ہو جاتا ہے. اگر خوف خدا والا نہیں ہوگا نا، زیادہ بے باک، مجھے کون جواب دے گا؟ اس کی آپ دل آزاری پہ دل آزاری کیے جا رہے ہوتے ہو، اس کو تکلیف پر تکلیف پہنچائے چلے جا رہے ہوتے ہو. بعض شخصیتیں ہوتی ہیں جن میں سوئیاں ہوتی ہیں، وہ جب بھی کسی سے ملتی ہیں نا چپتی ہیں. اپنی شخصیت کو سوئیوں والی شخصیت مت بنائیے، اپنی شخصیت کو پھولوں والی شخصیت بنائیے. بعض تو کہتے ہیں میری زبان تو ایک کالی، یوں بولتے ہیں زبان تو ایک کالی، تو وہ منہ میں آتا اپنے بول جاؤ، آپ کو تو پتہ ہے کہ میں منہ کا چھوٹ ہوں، یوں بولتے ہیں. یار ہمیں علم نہیں ہے، مسلمان کے مقام و منصب کا لحاظ نہیں ہے ہم سب کو. آپ صرف ایذائے مسلم کو پکڑ لیں، انشاءاللہ بے شمار گناہوں سے ہم بچ جائیں گے. صرف ایذائے مسلم کو پکڑ لیں کہ ایذا نہ ہو، نہ میری تحریر سے نہ میرے مذاق سے. آپ نے دیکھا ہوگا پسلیوں میں انگلی مارو نا تو وہ نہیں برداشت کر سکتے ہیں نا. بعض کا مزاج ہوتا ہے کہ ان کی پسلیوں میں انگلی مارو تو وہ اچھلتے ہیں. اب یہ نہ یہ کسی کو مل جاتا تفریح کا بٹن، آئیے اس کی بٹن ہوتا ہے، یہ انگلی مارتے رہتے وہ اچھلتا ہے، انگلی تو اب سب مذاق ہو رہا. یہ کہتا ہے مجھے تکلیف ہو، یہ اچھلا کیوں ہے؟ مزہ ایسے خالی خالی اچھلا ہے، مزہ آ رہا تھا اس کو اچھلنے میں. نہیں، واقعی اس کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ جس کو نہیں ہوتی اس کو نہیں ہوتی. اب جس کو ہو رہی ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے نا کہ یار یہ تھوڑی سی انگلی مارتا ہے وہ بیچارہ اچھلتا ہے. اچھا اگلا یار نہیں کرو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اب وہ اچھلے گا اس کو مزہ آئے گا. بھائی یہ مسلمان ایک انسان ہے، تم اس کو کھلونا بنا کے بیٹھے ہوئے یار. اس کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ احساس تو کرو اس کی تکلیف کا. یار جانوروں کو تکلیف دینا منع ہے، اب تو انسان کو تکلیف دے رہے. یہ تو مذاق کی تکلیف کی بات کر. اب جو خوف زدہ کر کے تکلیف دے رہا ہے مسلمان کو، اسلحہ دکھا کر، بھتے وصول کر کے، ڈرا کر، دھمکا کر، اغوا کر کے، نہ جانے کیسے کیسے گھناؤنے جرم کر کے جو مسلمان کو تکلیف دے رہے، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، وہ غور تو کرے گی کر کیا رہے، ان کا بنے گا کیا اگر توبہ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے تو. حالت آپ کے سامنے، تکلیف ہی تکلیف. ارے ہر کوئی دوسرے کو تکلیف دینا چاہ رہا ہے. یہاں تک کہ پڑوسی اپنے باہر کوڑے کا ڈبہ اپنے گھر کے دوسرے پڑوسی کے گھر کے قریب کرتا ہے کہ تکلیف بدبو تو زیادہ چلی جائے.
اپنی تکلیفیں دوسروں تک پہنچانی ہے. وہ بزرگ یاد آ رہے کہ ان کے گھر میں چوہے تھے, کسی نے کہا بلیاں رکھ لے, کہ بلیاں رکھے گا چوہے بھاگ جائیں گے, تو چوہا پڑوسی کے گھر میں جائے گا نا. ہاں تو میں اپنی تکلیف پڑوسی کو کیوں دوں, میرے گھر میں چوہے صحیح ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ اپنی تکلیف اوروں کو دینے کے بجائے یار دوسروں کی تکلیفیں لینے والے بن جاؤ نا یار, آپ کو خوشی ملے گی. درخت کو نہیں دیکھتے, خود دکھ آ رہا ہے اور نیچے والے کو سایہ دے رہا ہے. تو درخت تو کام آتا ہے انسان کے, انسان کے کام نہیں آئے گا. تکلیف دینا ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام تکلیفیں دور کرنا ہے. بچھو کا کام ہے ڈستے رہنا, بچھو کا کام ہے تکلیف دیتے رہنا. انسان تھوڑی کو تکلیف دیتا ہے بلا اجازت شرعی. کہ ایذاء مسلم سے بچیں, لوگوں کو خوش کرنا سیکھو یار. آپ جس کے پاس جائیں آپ کو دیکھ کر وہ مسکرا اٹھے, وہ کھل اٹھے کہ یار کوئی شخصیت آئی ہے. آپ کے اندر اتنی حشاش بشاش آپ کی طبیعت ہونی چاہیے. اب بیٹھے بیٹھے ہیں, ارے کیا حال ہے, تھا کر کے تھپڑ بھگا دیں گے کمر پر. کیا حال ہے تمہارا, ٹھا کر, ارے کیا آواز آئی, بڑی جان بنا لی. آواز کیا, اس کی آواز آئی تو اس کا لگا کیسا ہوگا. بعد میں یہ بھی کہتے ارے یار کیا جان بنے, میرے ہاتھ پر لگا. تم کو ہاتھ پر ایسا لگا, اس کی کمر پہ کیسا لگا ہوگا. ایسے کوئی کام نہ کرے جس سے اگلے کو تکلیف پہنچے. سوچنے کی صلاحیت پیدا کریں, سوچنے کی کوشش کریں کہ میرے اس عمل سے, میرے اس قول سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.